جی میرے حالات سے واقف ہے۔ نمبر 2 میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ جھگڑا کس چیز میں تھا؟ اللہ میں تھا، لا میں تھا، الا اللہ میں تھا، کلمے میں کس چیز میں جھگڑا تھا؟ الہ میں تھا۔ ہم اجمی ہیں اور وہ عربی تھے، کلمہ عربی میں ہے اور ہم سارے کیا ہیں؟ اجمی۔ اور اجمیوں کو ویسے بھی عربی لوگ گونگا کہتے ہیں۔ ایک تو ہم تھے ہی گونگے، اور اوپر سے ظلم در ظلم یہ ہوا کہ الہ کا معنی اور مفہوم بھی ہم نہ سمجھ سکے اور نہ ہی سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ نقصان یہ ہوا کلمے کا ورد تو ہم کرتے رہے گن گن کر، لیکن کلمہ کہتا کیا ہے اس سے ہم سارے ناواقف رہے۔ پھر الہ کا معنی معبود، معبود جس کی عبادت ہو کی جائے۔ اب آگے عبادت تب عبادت بنے گی کہ جو دو عقیدے اور دو نظریوں کے ساتھ کسی کی عبادت ہو کی جائے، وہ جا کے کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ یا آخری بات میں نے کل یہ بتائی تھی، الہ کے لیے 2 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ الہ کے لیے 2 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، الہ وہ ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے حالات سے واقف ہو، اور نمبر 2، الہ وہ ہوتا ہے جو میرے نفع اور نقصان کا مالک ہو، اور یہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ 2 صفتیں اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی مخلوق میں مانتا ہے تو اس مخلوق کو الہ مان رہا ہے اور کلمے کا انکار کر رہا ہے۔ کلمے میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ 2 عقیدے اور 2 نظریے شامل نہ ہوں تو وہ عبادت ہو نہیں ہوتی ہے۔ ماں بیٹے کو لاڈ اور پیار کے ساتھ چومتی ہے، لاڈ اور پیار سے چومتی ہے۔ اب یہ چومنا لاڈ بھی ہے، پیار بھی ہے۔ کیا ماں چومتے وقت یہ 2 عقیدے اور نظریے رکھ کے بیٹے کو چومتی ہے، یا بیٹا ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے، چومتا ہے؟ بعض ہر جو ہے نا وہ اللہ کے اپنا ایک رواج ہے، بیٹے بھی ماں کو چومتے ہیں پیار سے۔ اب بیٹا ماں کو یا والد کے ماتھے پہ بوسہ دے رہا ہے محبت میں آ کر، کس نیت سے یہ بوسہ دیتا ہے؟ بس ایک محبت کا غلبہ ہے، پیچھے وہ 2 عقیدے اور 2 نظریے تو شامل ہو نہیں ہوتے۔ حجر اسود کو جو بندہ بوسہ دیتا ہے یہ بھی بوسہ ہے، وہ بھی بوسہ، اس بوسے اور اس بوسے میں فرق ہے یا نہیں؟ وہاں جب بوسہ دیتا ہے تو بوسہ دینے والے کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اب میں یہ جو بوسہ دے رہا ہوں دکے مکے کھا کر، جس ذات کے لیے بوسہ دے رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے اور وہ میرے نفع و نقصان کا بھی مالک ہے۔ طواف کرنا، طواف عبادت ہے۔ ایک بندہ طواف کرتا ہے تو طواف کرتے وقت اس کا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ یہی نظریہ ہوتا ہے کہ میں جس ذات کے لیے طواف کر رہا ہوں وہ میرے حالات سے واقف ہے اور میرے نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی قبر پہ طواف کرتا ہے اور طواف شروع ہو گئے، میں اور آپ تو یہاں بیٹھ کے نا صرف استغفار کرنے کے قابل رہیں گے، ورنہ شروع ہو گئے کرتے ہیں لوگ، 7 چکر لگاتے ہیں، اور وہ صفا مروہ کی جو پہاڑی کی نا وہ ساری آتے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اثردار پہاڑی پہ بھی پوری ہوتی ہے، جوتے اتار کے جاتے ہیں، گھڑا سر پہ ہوتا ہے۔ یہ جو قاری ہارون صاحب یہ جو اعتکاف کا نام لکھوا رہے ہیں، ان میں ایک بھی اعتکاف کے قابل نہیں ہے، ابھی سے اتنا شور کر رہے ہیں نام لکھواتے وقت، تو بیٹھے کہ کیا کریں گے؟ میں تو 4 سال پورے سمدان میں رہا ہوں نا، وہ بالکل جو مقبرے کے ساتھ ہے مچھلی والا تالاب، اب اس تالاب کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ جو اس مچھلی کو پکڑتا ہے وہ خون بن جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو واقعہ تو سنایا تھا نا، سردیوں کا موسم تھا، لوگ بہت سارے کھڑے ہوئے تھے، تو یہ توحید اندر سے نا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، یہ قدرت نے ودید کی ہوئی ہے، اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو میں نے لگا دی چھلانگ، میں نے کہا مچھلی پکڑ کے دکھاؤں گا، خون بن گیا، معاف ہے میرا خون، لگائی چھلانگ، تو
پیچھے سے بھاگتا بھاگتا ہے، ہمارا دوست ہے وہاں چوکیدار ہے، ساجد صافی بھی ہے، ٹیکس لگ رہنے والا ہے، بھاگتا بھاگتا ہے مجھے پکڑا اور ہوٹل پہ لے گیا، کہا آپ میری نوکری خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی بچے تھے، چھوٹے تھے، یہ 1996 یا 97 کی بات ہوگی. تو میں نے کہا بھائی لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، کم از کم لوگوں کو یہ بتاؤ بھئی یہ سرکاری مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں، تالاب ہے، کسی کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، صاف صاف یہ کہو نا، لوگوں کا عقیدہ تو خراب نہ کرو. پھر اس کے بعد اوپر جو چڑھتے ہیں، نیچے سے گڑا پانی کا بھر کر اوپر لے کے جاتے ہیں، جوتی اتار کر. میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، ایک عورت کہی تھی 7 چکر لگائے پھر بابا کی راضی ہوئے تے جا کے پتر لبے. سنی سنائی باتیں نہیں، حقائق ہے. ہم نے کلمہ نہیں سمجھا یار. کلمے کا معنی اور مفہوم ایک بندہ سمجھ لے، پھر وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں غیر اللہ کے نام کی عبادت کروں، غیر اللہ کا طواف کروں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کروں، غیر اللہ کے سامنے جھکوں، غیر اللہ کے سامنے میں رکوع کروں، غیر اللہ کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں، پھر غیر اللہ سے میں مانگوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. توحیدی بندہ غیرتی ہوتا ہے، اس کے اندر غیرت ہوتی ہے. وقت کا بادشاہ نا، اللہ کے ولی تھے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی تھے. ان کے پاس آیا، ان کا حضرت کسی چیز کی ضرورت ہو، کیا آپ کے پاس ہے کیا؟ کہا جی دنیاوی جو چھوٹی موٹی ضروریات ہیں تو آپ کو ضرورت ہو. فرمانے لگے تو دین کی بات دینی ہے تو بتاؤ، دنیا ہمیں دینے آئے ہو؟ کعبہ کے رب کی قسم، دنیا تو دنیا بنانے والے سے بھی ہم نے نہیں مانگی. دنیا ہے وہ تو اس کا وعدہ ہے، بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بعد میں آتا ہے، دنیا اس کے لیے پہلے لکھ دی جاتی ہے. رب سے بندہ مانگے تو پھر بڑی بڑی چیزیں مانگے نا، رب سے دنیا مانگے؟ فرمایا رب سے بھی ہمیں دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، ہم دنیا رب سے مانگے؟ وہ تو ویسے بھی بغیر مانگے بھی اس نے دینی ہے. ہاں اس کے علاوہ کچھ اور دینا تو بات کرو. بادشاہ شرمندہ ہو گئے. وہ پرانے بادشاہ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے. اسی بادشاہ میں تکبر اور غرور پیدا ہوا. کہنے لگا میں یہ جو اللہ اللہ لوگ کرتے ہیں نا، اس کے اثر کو نہیں مانتا. بعض لوگ منکر ہوتے ہیں نا وظائف کے، ذکر اذکار کے، یہ جو ہم اللہ اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ذکر کی نفی کر رہے ہیں یا ذکر کے اثر کے منکر ہیں یا تسبیح پڑھنی نہیں چاہیے یا قرآن کی تلاوت کرنی نہیں چاہیے. اس کے قطعاً منکر نہیں. اس کے ساتھ ساتھ کلمے کا معنی سمجھنا چاہیے، مفہوم سمجھ آنا چاہیے، ہم رب سے کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھنا چاہیے. ہماری باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے. وہ بندہ اللہ کے نام کا منکر تھا کہ اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہوتی ہے، یہ ذکر میں کیا تاثیر ہوتی ہے. تو کسی نے کہا بھائی آپ کو ویسے سمجھ نہیں آتی، آپ کو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ جانا پڑے. فارسی زبان تھی اس وقت. تو بادشاہ آ کے جب بیٹھا نا، کسی نے کہا حضرت یہ بادشاہ سلامت تشریف لائے ہوئے ہیں. ایک جملہ کہا، ایک خط تجھی نہ گدے تجھے کیا ہوا؟ بادشاہ میں پسینہ آ گیا، خوب پسینہ آ گیا، رومال. ساری مجلس حیران، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ وہ اللہ والے تھے نا، اس کا وہاں علاج کرنا تھا. تو فرمانے لگے دیکھ بھائی میں نے صرف گدے کا نام لیا ہے، آپ کو گدھا نہیں کہا، صرف گدے کا نام لیا ہے اور آپ کے جسم پہ پسینہ آ گیا ہے. اگر گدے کے نام میں اتنی تاثیر ہے، رب کے نام میں اتنی تاثیر بھی نہیں مانتے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ رب کے نام میں ہے تاثیر، بڑی تاثیر. یہ جو آیت ہے نا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، 2 دن پہلے میں نے آپ کو دکھائی. اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی جنگل میں آگ لگ گئی، کسی جنگل میں آگ لگ گئی تو وہاں ایک بے بس قسم کا بندہ، اس نے جب دیکھا سور کے بچے، شور وہ بھی جل رہے ہیں، حیوانات جل رہے ہیں، پرندے جل رہے ہیں، ان کے انڈے اور باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ حیوانات حشرات الارض جل رہے ہیں. ان کی چیخ و پکار جب اس نے سنی پریشان ہو گیا اور ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کر صرف اس نے کہا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. بادل آئے، گرجے اور برسے
اور صرف اسی مقام پہ برسے اور وہ آگ بجھ گئی. بندہ اس اخلاص سے مانگے تو صحیح. الہ کا معنی اور مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک مقام آج ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جگہ ختم ہو جائے گی، پھر سبق کا نیا حصہ ہم شروع کریں گے. آگے عبادت، اس کی قسمیں، دعا کس کس سے مانگنا جائز ہے، کس مقام پہ مانگنا چاہیے، مانگنے کے لیے دنیا والوں کے پاس ہے کیا ہے، مانگنے کے لیے ایک ہی در ہے، اسی ہی کے در سے ہم منگتو ہیں اور اسی ہی سے مانگنا اچھا بھی لگتا ہے. یہ عنوان انشاءاللہ پھر چلے گا. آج ایک مقام آپ دیکھ لیں گے، پہلے بھی دیکھا ہوا ہے آپ نے، پھر دیکھ لیں. 20واں سپارہ نکالیں تاکہ یہ جو ہے نا 2 صفتوں والا سبق ازبر ہو جائے. معبود کے لیے 2 صفتوں کا ہونا ضروری ہے. صفحہ نمبر 355، آیت نمبر 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، یہ اختیار اسی سے. اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اختیارات بھی اسی کے پاس ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں کو اختیار دے دیا، فلاں کو اختیار دے دیا، فلاں کے پاس اختیار حاصل ہے. اگلی آیت کا حصہ سنیں جی. ما کان لہم الخیارہ، ما کان لہم الخیارہ، اللہ نے اپنے اختیارات کسی میں تقسیم نہیں کیے. ما کان لہم الخیارہ، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. معنی یہ، ما کا معنی نہیں، لہم ان کے لیے جن کے لیے اختیارات مانتے ہیں، الخیارہ اختیارات، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ سبحان اللہ، ترجمہ کریں گے. سبحان اللہ کسی سے پاک ہے. پاکی کی نسبت جب رب کی طرف ہوگی تو پھر معنی یہ کریں گے کہ میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے. پاکی کی نسبت رب کی ہوگی تو یاد رکھ لیں، معنی ہم یہ کریں گے صرف پاک ہے نہیں، یہ میری پگڑی پاک ہے، یہ میرا کپڑا پاک ہے، یہ جائے نماز پاک ہے. تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے نا، کوئی ناپاکی لگی ہوئی تھی، دھونے سے پاک ہو گئی، یا لگی ہی نہیں ہے پہلے سے پاک ہے. لیکن جب پاکی کی نسبت میرے رب کی طرف ہوگی تو پھر معنی کیا کریں گے؟ میرا اللہ شریکوں سے پاک ہے. یہ جو اختیارات دینا، اختیارات تقسیم کرنا، پیدا کرنا، یہ اختیارات ہیں، اور کسی کو شریک بنانا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ما کان لہم الخیارہ، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں. رب نے بھی نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لیتا، لیکن رب نے چھوڑا بھی کسی کو نہیں، کسی کے لیے. اب مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے، ولی، شہید، کتب، ابدال، بڑی امام، داتا، گنج، بخش، دستگیر، شہباز. اللہ نے گل ہی مکا دی تھی کہ ما کان لہم الخیارہ، کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ سبحان اللہ، وہ شریکوں سے پاک ہے. اور وتعالی، اس کی ذات بہت بلند ہے، عما یشرکون، جن کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ مخلوق ہیں، اور وہ رب خالق ہے، وہ کائنات کو بنانے والا ہے، کائنات کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. کہاں؟ جو اپنی پیدائش میں اس کی تخلیق کے محتاج. کہاں؟ وہ جس نے پہلی بار پوری کائنات کو بغیر نقشے کے پیدا کیا. مخلوق اور خالق برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے نا، بہت ساری چیزیں گنی تھی سورۃ النحل میں، وہ مقام آپ نے دیکھا نا. ایک وہ ذات یخلقو، جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، کمل لا یخلقو، ایک وہ جنہوں نے کخ بھی نہیں پیدا کیا. برابر ہو سکتے؟ افلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہاں کون سی صفت کا ذکر ہوا جی؟ نفع اور نقصان کا مالک ہونا. اختیارات کس کے پاس ہیں؟ الہ کی پہلی صفت یہاں پہ ذکر ہوئی کہ تیرا رب ہی اختیارات کا مالک ہے، اور اس نے اختیارات بندوں میں تقسیم نہیں کی، کیونکہ وہ شریکوں سے پاک. اختیارات تقسیم کرنا شریک بنانا ہے، اور رب شریکوں سے پاک ہے. دوسری صفت وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، یعلم ما تکن صدورہم،
یعلم خوب جانتا ہے، ما تکن صدورہم جو تم چھپاتے ہو، ما تکن صدورہم جو وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، ما تکن صدورہم جو وہ سینوں میں چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کون جانتا ہے جی؟ جانتا کون ہے؟ اللہ۔ تم جواب دو نہ دو، اللہ آگے خود کہہ رہا ہے وَهُوَ اللَّهُ، اے الہ اور لا الہ الا اللہ سمجھنے والے غور سے سن، جس ذات کے اندر یہ دو صفتیں ہوں وہ ہوتا ہے اللہ، اور لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ الہ کے لیے کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے جی؟ دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اختیارات الہ کے پاس ہوں۔ نمبر دو، نفع اور نقصان کے مالک کے ساتھ ساتھ ہو، حالات سے واقف بھی ہو، وہ اختیارات بھی اس کے پاس ہیں، اور ما تکن صدورہم اور وما یعلنون یہ صفت بھی ہے تو خالص کس کی ہے؟ میرے سینے میں کیا ہے، آپ کے سینے میں کیا ہے، یا کیا ہوگا، سر و اخفا، وہ آیت بھی تو یاد ہوگی نا، سر و اخفا کس کو جب پتہ ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمدیں ہیں، اسی کے لیے تعریفیں، فی الاولیٰ دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ وَلَهُ الْحُكْمُ اور حکم اسی کا چلتا ہے۔ کائنات کا حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ بادشاہ وہ ہے، حاکم وہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو حکم نہیں چلتا۔ اس کی چاہت ہو کہ بارش برسے، نیچی ساری دنیا نہ چاہے، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا، اور اس کی چاہت ہو بارش نہ برسے، اور مخلوق ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا لے، ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا لے، ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں برسایا جا سکتا۔ کیوں؟ لَهُ الْحُكْمُ، حقیقی حکم صرف اس رب کا چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم اسی ہی کی طرف ہو لوٹائے جاؤ گے۔ آگے پھر ایک چیلنج کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ بیان کر کے نا آگے ایک چیلنج کیا جا رہا ہے، ذرا آزمانا چاہتے ہو؟ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں سینوں کے بھید جاننے والا ہوں، میں ہی مختار کل ہوں، سب کچھ حکم فیصلے کائنات میں میرے چلتے ہیں، اور میرے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آؤ چیلنج کرتا ہوں میں، کل میرے پیارے نبی ذرا ان سے پوچھو، ارائیتم بلا بتاؤ تم، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، ان جعل اللہ اگر کر دے اللہ علیکم تم پر اللیلہ رات کو، سرمدن ہمیشہ، کب تک؟ الی یوم القیامہ، رات اتنی لمبی ہو دن چڑھنے کا نام ہی نہ لے، قیامت تک رات لمبی ہو جائے، من لہجہ سمجھو، من کون ہے؟ کون ہے من؟ کون ہے؟ الہن، اب بھی اگر الہ نہ سمجھے نا پھر اللہ ہی سمجھا۔ الہ وہ ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام وہ چلائے۔ من کون ہے الہ؟ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یأتیکم بضیاء لے آئے تمہارے لیے روشنی۔ کون ہے؟ اللہ چاہے رات ہو، کب تک ہو؟ الی یوم القیامہ، اب قیامت تک رات ہے، رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، دن چڑھنے کا نام نہیں لے رہا۔ کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ؟ ظاہر ہے یہ کام کس نے کرنا تھا؟ الہ نے کرنا تھا۔ الہ کی یہاں کس صفت کی تعریف ہو رہی ہے؟ مختار کل، کہ کائنات میں اختیار کس کا چلتا ہے؟ کرنیاں برنیاں والے۔ کتنے عاجز ہیں۔ اب یہ روشنی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، دکاندار تیاری کر رہا ہے دکان پہ جانے کی، اللہ کہتا ہے رات اتنی لمبی ہو، یہ روشنی ہی نہ ہو، دن چڑھنے کا نام ہی نہ لے، اور پوری کائنات کو چیلنج کیا جا رہا ہے، پوری کائنات کو، حالات میں، مصائب میں، مشکلات میں، جن کو ہم نے الہ اور معبود بنایا ہوا ہے ان کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے۔
حالانکہ ان بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہے، کسی اللہ کے نیک ولی کی بزرگ کی تعلیم نہیں ہے کہ تم ہم سے آ کے مانگا کرو. یہ تو بعد والوں نے جو ہے نا وہ گڑی ہیں ساری باتیں. وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو رب سے توڑ کر اپنی عبادت کی ترغیب دے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑے، خالق سے جوڑے، درمیان میں واسطہ ہو، وسیلہ ہو، رستہ بتانے والا ہو، بس اس حد تک. باقی اللہ کا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کہتے ہیں من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ اس کا غیر، یاتیکم بالضیاء، جو تمہارے لیے روشنی لے آئے. افلا تسمعون، سنتے کیوں نہیں؟ سنتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی چھوٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی، یا اتنی بڑی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اگلی بات، کل میرے پیارے نبی اگلا سوال کر، ارائیتم، بلا بتاؤ تم، ان جعل اللہ علیکم النہارا، اگر کر دے اللہ تمہارے لیے النہارا، دن چڑھ گیا دن، سرمدن، ہمیشہ، الی یوم القیامہ، اور دن چڑھا تو قیامت تک دن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. دکاندار انتظار میں ہوتے ہیں، سورج غروب ہو، اندھیرا سا ہو، چھٹی ملے، گھر جائیں، آرام کریں. من الہ غیر اللہ، من وہی لے جا، کون ہے الہ؟ الہ، اب مجھے الہ کی الگ تفصیل سمجھانے کی ضرورت ہو، کم از کم جو بیٹھے ہیں روزانہ ان کو سمجھ آ گئی الہ کیا ہوتی ہے. من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ. یاتیکم بلیل، یاتیکم بلیل، جو لے آئے تمہارے لیے، لیلن، رات. یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے ہو، سوتے ہو، صبح پھر تازہ دم. رات، اور پھر رات کی نیند کتنی پرسکون ہوتی ہے. اور اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو رات کو ایڑیاں رگڑتے رہتے ہیں، پھر نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں، پھر گولیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ایڑیاں رگڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹکریں کھاتے ہیں، دن اور رات ان کا ایک ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگ موت کے انتظار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دنیا سے اسی طرح بے سکونی کی حالت میں چل بستے ہیں. 15 منٹ بھی بندہ سکون کے ساتھ سو جائے نا تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بندہ تازہ دم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی. غیروں کو الہ بنائے ہوئے، الہ تو یہ کام کرنے والا ہوتا ہے، اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی. آخر میں اللہ کہتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، اللہ کہتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ میری رحمت ہے. جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کو سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِي، دن کو محنت، مزدوری، کاروبار کر کے رزق حاصل کرو. حلال رزق کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِي، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اس کے شکر گزار بندے. خلاصہ کلام کیا ہوا؟ الہ کے لیے کتنی صفتوں کا ہونا ضروری ہے؟ 2. نمبر 1، الہ وہ ہوتا ہے جو حالات سے واقف ہو. نمبر 2، الہ وہ ہوتا ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہو. الہ اتنی پاور والی ذات کو کہتے ہیں، بااختیار ذات کو کہتے ہیں. دن چڑھ جائے، الہ نہیں چاہے گا تو رات ہو نہیں ہوگی. اور الہ اس طاقت کو کہتے ہیں، رات آ جائے، وہ اگر چاہے کہ یہ قیامت تک رات ہو تو اس کو دن میں کوئی تبدیل ہو. اللہ ملک کی توفیق نصیب.